ایران کی صفاق اسرائیل پر ایک بار پھر میزائلوں کی برسات، تہران کا صہیونی ریاست پر جوابی حملہ، تل ابیب اور حیفا کو نشانہ بنا دیا، دارالحکومت اور یروشلم میں دھماکوں کی آوازیں، سائرن گونج اٹھے، ایک میزائل شمالی اسرائیل کی عمارت پر لگا، ایران کی اسرائیلیوں کو صہیونی ریاست چھوڑنے کی تنبیہ، کہا جان بچانی ہے تو اسرائیل چھوڑ دو، طاقتور میزائل حملہ ہو رہا ہے، آپ جلد ہی زبردست تباہ کن طاقت کے میزائل حملے کا نشانہ بنیں گے، جو بھی ہتھیار بنانے والے پلانٹس اسرائیلی فوج کی مدد کرنے والے اداروں کے قریب موجود ہیں انخلا کر لیں۔ اسرائیل کے ایران میں مختلف اہداف پر دوبارہ حملے، ایرانی دارالحکومت دھماکوں سے گونج اٹھا، تہران کے شمال میں نیاران اور وسط میں والیاسر اور ہفتیر چوکوں پر بمباری، شیراز میں ایرانی فوجی ٹھکانوں پر بھی حملوں کی اطلاعات ہیں، تہران میں پاسداران انقلاب اور ایرانی دفاعی نظام سے منسلک اہداف کو بھی ٹارگٹ کیا، تہران میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر اسرائیلی ڈرون حملے میں متعدد افراد زخمی، حملوں میں 14 جوہری سائنسدان اور 138 ایرانی شہری شہید ہو چکے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق فی الحال جنگ بندی میں دلچسپی نہیں رکھتے، ابھی تک تمام مقاصد حاصل نہیں کیے، مغربی ایران میں فضائی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے آیت اللہ خامنہ کے قتل کا منصوبہ مسترد کر دیا، برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کا انکشاف، کہا امریکی صدر کے سامنے ایرانی سپریم لیڈر کے قتل کا منصوبہ رکھا گیا جسے ویٹو کر دیا گیا، امریکی انتظامیہ کے 2 اہلکاروں کی رائٹرز سے گفتگو، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا منصوبے سے متعلق سوال پر جواب دینے سے انکار۔ اسرائیل کی تباہی پر ٹرمپ کو جنگ بندی کا خیال آ ہی گیا، کہا کہ جس طرح بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کروائی ہے ویسے ہی اسرائیل اور ایران کے درمیان ڈیل ہوگی، تجارت پر پاکستان اور بھارت کے بہترین رہنماؤں سے جنگ رکوانے کا فیصلہ کروایا، اپنی پہلی مدت کے دوران سربیا اور کوسوو کو جنگ سے روکا ہے، میں بہت کچھ کرتا ہوں لیکن کریڈٹ نہیں ملتا، مشرق وسطیٰ میں جلد امن ہوگا، ہم اسے عظیم بنائیں گے، امریکی صدر ٹرمپ کی جنگ پر وضاحتیں، کہا کہ ایران پر حملے سے کوئی تعلق نہیں، نیتن یاہو کی جنگ میں شامل ہونے کی درخواست مسترد کر دی، کہا ایران نے اگر ہم پر حملہ کیا تو پوری طاقت سے جواب دیں گے، امریکی مسلح افواج اس سطح کا حملہ کرے گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اسرائیل حملے براہ راست امریکی حمایت سے کر رہا ہے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں اسرائیل میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ امریکہ کی اجازت کے بغیر کوئی اقدام کرے، اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے کر امریکہ خطے میں جرائم کی پشت پناہی کر رہا ہے، صہیونی ریاست نے حملے جاری رکھے تو جواب مزید سخت اور فیصلہ کن ہوگا، خطے کے ممالک اسرائیلی جارحیت پر مؤثر اور دو ٹوک موقف اختیار کریں، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا عراقی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا اسرائیل کو فضائی حدود استعمال کرنے سے روکا جائے، عراق اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال ہونے سے بچائے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور ترک ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، اردوان کا اسرائیل ایران جنگ پر ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم، کہا تنازع خطے کو آگ میں جھونک سکتا ہے، فوری روکنا ہوگا، ترکیہ کی ایران کے جوہری مسئلے کے حل کے لیے سفارتی کردار ادا کرنے کی پیشکش، بولے دونوں جانب ناقابل تلافی معاشی اور انسانی نقصان ہو چکا، صرف سفارتکاری ہی مسئلے کا حل ہے، ایران اور اسرائیل معاہدہ کریں گے، بات چیت جاری ہے۔ غزہ کو کھنڈر بنانے والا اسرائیل خود کھنڈر بن گیا، نیتن یاہو کا ایران کے ہاتھوں تباہ شدہ علاقوں کا دورہ، اسرائیلی وزیر اعظم کی ایران کو دھمکیاں، کہا اسرائیلیوں کو ہلاک کرنے کی بھاری قیمت چکانا ہوگی، ایران جوہری قوت بن گیا تو پھر ہمیں کتنا نقصان پہنچائے گا، تہران اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ بن چکا، ایرانی حکومت اس وقت بہت کمزور ہو گئی، ایران میں حکومت کی تبدیلی متوقع ہے، ہم نے ایران کی قیادت کو نشانہ بنایا، نتنز میں جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا، ہم نے اصفہان ری ایکٹر تباہ کر دیا، اصفہان ری ایکٹر کے بغیر جوہری ہتھیار بنانا ناممکن ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایٹمی تنصیبات پر حملے کر کے اسرائیل خطرناک روایت قائم کر رہا ہے، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع میں چین ایران کے ساتھ ہے، اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی، طاقت کے استعمال سے کبھی بھی پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا، ایرانی وزیر خارجہ عباس کہتے ہیں کہ اسرائیلی حملے امریکی مدد کے بغیر ممکن نہیں، امریکہ کے اسرائیلی حملوں میں پشت پناہی کے ثبوت موجود ہیں،
اسرائیل نے ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے ریڈ لائن عبور کی ہے۔ امریکہ ایران اسرائیل کشیدگی کی آگ کو بھڑکانے لگا، میزائل اور دفاعی نظام مشرق وسطی منتقل کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع نے تصدیق کر دی، کہا میزائل اور دفاعی نظام اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے انکشاف کیا، یوکرین بھیجے جانے والے 20,000 میزائل مشرق وسطی بھیجے گئے۔ بھارت خطے میں اسرائیل کا خاموش اتحادی ہے۔ برطانیہ کے F-35 طیارے کی بھارت میں ہنگامی لینڈنگ۔ برطانوی میڈیا کے مطابق طیارہ بحر ہند میں تعینات برطانوی طیارہ بردار جہاز کا حصہ ہے۔ برطانوی طیارہ اہم موقع پر بھارت تک کیسے پہنچا؟ کیا برطانوی طیارے ایران پر حملے میں استعمال ہوئے ہیں؟ سوالات اٹھ گئے۔ ادھر برطانیہ کا مشرق وسطی میں مزید جنگی طیارے اور فوجی اثاثے بھیجنے کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں اقدامات خطے میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہیں۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود باراک کا ایرانی حملوں میں اسرائیل کی بے بسی کا اعتراف، کہا اسرائیل تنہا ایران کے حملوں کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایران کے بھرپور جوابی حملوں کے بعد ہم طویل اور دردناک آزمائش کے مرحلے میں داخل ہو چکے۔ ایران میں اسرائیلی ایجنٹس کے گرد گھیرا تنگ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے بدنام زمانہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے 2 ایجنٹس گرفتار کر لیے۔ ایجنٹس مبینہ طور پر دھماکہ خیز مواد تیار کر رہے تھے۔ ایران اور عراق میں ہزاروں پاکستانی پھنس گئے۔ ایران سے 450 پاکستانی زائرین کا انخلاء مکمل کر لیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ایران میں مقیم پاکستانی طلباء کے انخلاء کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 154 طلباء کو نکالا جائے گا۔ ایران میں پاکستانی سفارتخانہ عراق میں پھنسے زائرین سے بھی مسلسل رابطے میں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ترکیہ کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں کا ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار کی اگلے ہفتے استنبول میں OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی یقین دہانی۔ حکومت کی بجٹ کے بعد عوام کو مہنگے پیٹرول کی سلامی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان۔ پیٹرول 4 روپے 80 پیسے مہنگا، نئی قیمت 258 روپے 43 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 7 روپے 95 پیسے اضافہ، قیمت 254 روپے 64 پیسے سے بڑھ کر 262 روپے 59 پیسے ہو گئی۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ بلاول بھٹو کا جرمن نشریاتی ادارے کا انٹرویو، کہا ہم نے کبھی نہیں کہا کہ دہشت گردی کی وجہ سے جنگ چھیڑ دیں گے۔ بھارت کی پاکستان کا پانی روکنے کی دھمکی اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ پانی روکنا ہمارے وجود کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ بھارت کو سنتاس معاہدے کی معطلی کا فیصلہ واپس لینا پڑے گا۔ کراچی میں ایک بار پھر زلزلہ، بھینس کالونی، شاہ لطیف ٹاؤن میں زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 2.6 ریکارڈ کی گئی، گہرائی 40 کلومیٹر تھی۔ عالمی مالیاتی اداروں کا پاکستان پر اعتماد۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کی ریکوڈک کے لیے $40 کروڑ کی معاونت۔ منصوبے میں IFC کی سرمایہ کاری $70 کروڑ تک پہنچ گئی۔ ریکوڈک منصوبے کی لاگت $6 ارب 60 کروڑ۔ مالیاتی اتحاد قرض اور سرمایہ سے فنڈز فراہم کرے گا۔ ریکوڈک سے 37 سال میں $74 ارب تک آمدن کی توقع ہے۔ تانبے اور سونے کا منصوبہ 2018 میں پیداوار شروع کرے گا۔ ٹیکسٹائل سیکٹر میں 15 لاکھ بیلز کی انڈر رپورٹنگ کا انکشاف۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت اجلاس۔ FBR نے کہا ٹیکسٹائل سیکٹر کی بھی کیمروں سے نگرانی کی جائے گی۔ 1 جولائی سے ڈیجیٹل پروڈکشن ٹریکنگ سسٹم کے نفاذ میں تیزی لانے کا فیصلہ۔ کمیٹی کی اسٹیشنری آئٹمز پر سیلز ٹیکس صفر کرنے کی سفارش۔
آن لائن اشیاء پر سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز منظور۔ چیئرمین FBR نے کہا ای کامرس میں سیلز ٹیکس صارف سے لیا جاتا ہے۔ شبلی فراز نے کہا ہم لوگوں کو پاکستان میں کاروبار کے لیے آنے سے ڈرا رہے ہیں۔ حکومت کی اقتصادی سروے 2024-25 میں اہم تبدیلیاں، مختلف شعبوں کو دی ٹیکس چھوٹ کے حجم میں نمایاں کمی، رواں مالی سال مجموعی طور پر 2434 ارب کی ٹیکس چھوٹ۔ 9 جون کو اقتصادی سروے میں 5840 ارب روپے کی رقم ظاہر کی، ایک ہفتے میں ٹیکس چھوٹ کے حجم میں 3406 ارب کی کمی، انکم ٹیکس میں 800 کے بجائے 545 ارب کی ٹیکس مراعات۔ پنجاب کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا، قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس طلب۔ گورنر پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، آئندہ مالی سال کا بجٹ وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان پیش کریں گے۔ 2024-25 کے ضمنی بجٹ کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل۔ تحریک انصاف کا ملکی معیشت پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا اعلان۔ PTI پنجاب کے چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت نے مشکل حالات پیدا کیے، بجٹ کے تمام اعداد و شمار جعلی حکومت کی طرح بوگس ہیں، چوری سے آنے والے اب ہیرا پھیری کر رہے ہیں۔